الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضائے عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے رفقائے کار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے گفتگو چل رہی تھی، تو رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازہ سے ہی عمرہ کا احرام باندھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر با آواز بلند لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ اس روحانی ترانے کا ورد شروع کیا، تلبیہ جسے کہتے ہیں۔ آج بھی ایک سرور طاری ہوتا ہے حج کے دنوں میں یا عمرہ پہ، جب کوئی شخص جاتا ہے تو ایک روح پرور سین ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس وقت اس منظر کو آنکھوں کے سامنے رکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سلے دو چادروں کا احرام باندھا ہوگا، پھر زبان اقدس سے لبیک اللہم لبیک کا ورد کیا ہوگا۔ پھر آپ کی اقتداء میں ایک جمع غفیر صحابہ کرام نے مل کر بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہا ہوگا، تو فرشتے بھی ورطہ خیرت میں ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال سب صحابہ نے بھی اپنے ہادی کی اقتداء میں بآواز لبیک اللہم لبیک کہنا شروع کر دیا۔ سب تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ میراؤ زہران تک پہنچ گئے۔ سارا اسلحہ یا حج کے مقام پر بحفاظت رکھ دیا۔ قریش نے مکرز ابن حفص کو چند نوجوانوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا کہ غدر اور عہد شکنی کبھی آپ کا شیوا نہیں رہا۔ اے محمد بن عبداللہ، غدر اور عہد شکنی کبھی آپ کا شیوا نہیں رہا۔ اس دفعہ آپ خلاف معاہدہ ہتھیاروں کی اتنی مقدار اپنے ہمراہ کیوں لے آئے ہیں؟ یہ صلح حدیبیہ جو ہے نا، وہ سارا آپ نے یاد کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں ہوگا سوائے ایک تلوار کے جو ذاتی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ بھی چونکہ ساتھ جو تھا، یہ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ آپ ایک تلوار وہ بھی نیام میں ہمراہ لائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یقین کرو کہ میں ہتھیار لے کر حدود حرم میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا۔ مکرز خوش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں آپ سے یہی توقع تھی کہ آپ ایفائے عہد کریں گے۔ مکرز قریش کے پاس واپس آیا اور ان کو مطمئن کیا۔
نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جب میرا الزہران کے قریب پہنچے، وہاں قیام کیا، کسی نے بتایا کہ قریش کہہ رہے تھے کہ یثرب کے بخار نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، ان میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی۔ یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، اور یثرب بخار کے حوالے سے اس زمانے میں مشہور تھا کہ جیسے یہاں ہمارے ڈینگی چلتے ہیں نا، اب تو خیر بہت زیادہ قسمیں آ گئی ہیں نا، جدید سائنس نے تحقیق کی ہے، تو اس وقت یثرب نام تھا مدینہ پاک کا کہ بیماریوں کا گھر، وہاں جو بھی جاتا تھا اکثر بیمار رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب قدمین مبارک یثرب کے تو مدینہ طیبہ ہو گیا، مدینہ پاک ہو گیا، اور یثرب بیماریوں سے بھی پاک ہو کر مدینہ طیبہ ہو گیا، طیب ہو گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجازت فرماویں، اگر ہمیں آپ اجازت فرما دیں تو صحابہ سمیت یعنی ہم جو اونٹ ہیں ہمارے پاس، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں، اجازت چاہیے نا، کہ ہمارے پاس جو اونٹ ہیں ان سے ہم کچھ اونٹ ذبح کر کے انہیں پکائیں تاکہ سب پیٹ بھر کر کھائیں اور گوشت کا شوربہ پئیں، تو ہم تر و تازہ ہو کر مکہ میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، دشمن ہمیں چاقو چوبند دیکھ کر سہم جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے اونٹ ذبح کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ تم میں سے جس کے پاس زاد راہ ہے وہ لے آئے۔ چمڑے کا دسترخوان بچھ گیا، جو زاد راہ جمع ہوا تھا سب صحابہ کے پاس، کتنا لمبا ہوگا۔ آج بھی سعودی عربیہ میں اگر آپ جاتے ہیں نا تو روزوں وغیرہ میں یا جب پیر جمعرات کا وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کتنے لمبے لمبے دسترخوان بچھتے ہیں، یہ وہی روایت چل رہی ہے پیچھے والی۔ تو دسترخوان بچھ گئے، دسترخوان بچھا دیا گیا، جس کے پاس جو زاد سفر تھا، خوراک کا یعنی انتظام تھا، اس کو دسترخوان پر پھیلا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ملا اب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ چنانچہ سب نے خوب مزے لے کر کھانا کھایا، پیٹ بھرا اور اپنے تھیلے بھی بھر لیے۔ سبحان اللہ، کھایا بھی خوب اور تھیلے بھی بھر لیے، اونٹ بھی ذبح ہونے سے بچ گئے، اور پھر اس کے باوجود دسترخوان پر بہت سا کھانا بچ بھی گیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے معجزات میں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے، آپ کی برکتوں سے ہمیں کبھی رزق کی تنگی نہ آئے، ہمارا دسترخوان کبھی خالی نہ ہو، بلکہ اس سے محتاج لوگ بھی کھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے کہ غربا مساکین کی ہم خدمت کریں۔ مخلوق کی خدمت ہی اصل ریاضت ہے، اس بات کو پکا کر لیں، مخلوق کی خدمت ہی اصل ریاضت ہے، اصل عبادت کی جو ہے ہی وہ عبادت جس میں مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہی مانگا گیا نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔